کیا شاہ اردن کی طرح مودی بھی خفیہ پیغام لائے تھے؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، ای میل saf@life.com، ای میل saafsaf@live.com، ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com، روزنامہ نوائے وقت مورخہ 21 جنوری 2016۔ خورشید محمود قصوری پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں۔ اس عہدے پر ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ فائز رہے ہیں، لیکن خورشید محمود قصوری کی باڈی لینگویج یہ بتاتی ہے کہ وہ باقی تمام پاکستانی وزرائے خارجہ سے اہم اور کامیاب وزیر خارجہ تھے۔ ان کے مزاج کی یہ انفرادیت بھی ہے کہ وہ اپنوں کو خشک مزاجی کے ذریعے مرعوب کرنے اور بیرونی والوں کے سامنے خوش مزاجی کے ذریعے مرعوب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے کوئی نیم مڈل کلاس فرد اپنے گھر والوں کے ساتھ خشک مزاجی اور اکڑ پن کا رویہ رکھے، مگر باہر والے طاقتوروں کے ساتھ خوش مزاجی اور اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ خورشید محمود قصوری نے چند دن پہلے حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 2006 میں جب وہ وزیر خارجہ تھے تو ایک دن اچانک اردن کے بادشاہ کا جہاز اسلام آباد اتر گیا۔ انہوں نے اردن کے بادشاہ کو ایئرپورٹ سے لیا اور سیدھا ایوان صدر جنرل پرویز مشرف کے پاس لے گئے۔ ان کے کہنے کے مطابق اردن کے بادشاہ سعودی عرب کے بادشاہ عبداللہ اور امریکی صدر بش کا خصوصی پیغام لے کر آئے تھے کہ فلسطینیوں اور اسرائیل میں صلح کروا دی جائے۔ خورشید محمود قصوری نے کہا کہ جب اس تجویز کا پاکستانی دفتر خارجہ میں جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایسا کرنے سے ایران ناراض ہو جائے گا۔ اسی گفتگو میں انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا کہ امریکہ اور ہندوستان کی سول نیوکلیئر ڈیل کی طرح کی ایک ڈیل پاکستان بھی امریکہ سے چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس وقت کے پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف نے امریکہ میں یہودی بزنس مین گروپ سے خطاب بھی کیا تاکہ امریکہ میں پاکستان مخالف اسرائیلی لابی کو رام کیا جا سکے۔ اسی کوشش کے ایک اور پہلو سے پردہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جیمز بانڈ کی طرح خفیہ طور پر اسرائیلی وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ خورشید محمود قصوری نے اس ملاقات کو انتہائی ڈرامائی بتاتے ہوئے کہا کہ مذکورہ ملاقات کو خفیہ رکھنے کے لیے بتیاں تک بجھا دی گئیں اور انہیں پاکستان سے غیر روایتی ہوائی راستوں کے ذریعے منزل تک پہنچایا گیا۔ اس ملاقات کی میزبانی ترکی نے کی۔ خورشید محمود قصوری نے کہا کہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے پوچھا کہ پاکستانی فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی کیوں ہیں؟ اگر پاکستان چاہے تو اسرائیل پاکستان کو انتہائی جدید ٹیکنالوجی یعنی ہائی ٹیک دینے کو بھی تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی اس آفر پر خورشید محمود قصوری نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اسرائیلی وزیر خارجہ کا جواب تھا کہ پاکستان صرف اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ خورشید محمود قصوری نے گلہ بھی کیا کہ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے، لیکن کسی نے اس پر غور نہیں کیا، بلکہ اس کتاب میں سے
صرف ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات سے متعلق چیزوں کو ہی اچھالا گیا۔ خورشید محمود قصوری کے مذکورہ انٹرویو پر چند مختلف نکات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے شکوہ کیا کہ ان کی کتاب میں سے دوسرے اہم موضوعات کو نظر انداز کر کے صرف ہندوستان پاکستان کے معاملات کو زیر بحث لایا گیا۔ اس ضمن میں تحریر ہے کہ خورشید محمود قصوری نے اپنی کتاب پر بہت سی پریس ریلیزیں جاری کیں، بہت سے مضامین لکھوائے، بہت سے سیمینار منعقد کروائے، بہت سے انٹرویوز دیے، ہندوستان میں اپنے میزبان کا منہ کالا بھی کروایا، گویا کتاب کی ہر طرح سے پبلسٹی کروائی، لیکن ان سب سرگرمیوں میں خود انہوں نے بھی ہندوستان پاکستان تعلقات کے علاوہ کسی دوسرے موضوع کو کبھی اہمیت نہیں دی، گویا وہ جانتے تھے کہ کتاب بیچنے کے لیے ہندوستان پاکستان اچھی مارکیٹ ہے، لہٰذا صرف اسی موضوع کو آگے رکھا جائے۔ اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جنرل مشرف کے یہودی بزنس کمیونٹی سے خطاب کرنے اور ان کے اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملنے کے باوجود امریکہ سے سول نیوکلیئر ڈیل کیوں نہ ہو سکی۔ یہ بات بھی پوچھنے کی ہے کہ کیا خورشید محمود قصوری جیسے گھاگ وزیر خارجہ کو اس بات کا پہلے سے اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملیں گے تو وہ سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کریں گے، یا خورشید محمود قصوری ترکی کے علاوہ کسی تیسرے دوست اسلامی ملک کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے یہ کام کرنا چاہتے تھے اور عین موقع پر پکڑے گئے۔ ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ اقوام متحدہ کے ایک پروگرام کے دوران جب صدر جنرل پرویز مشرف اور اسرائیلی وزیر اعظم نے سر راہ اچانک مصافحہ کیا تو کیا یہ بھی پہلے سے طے شدہ تھا؟ خورشید محمود قصوری نے کہا کہ اردن کے بادشاہ سعودی عرب اور امریکہ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے اس پیغام کو ایران کی ناراضگی کے خطرے کے باعث قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل پرویز مشرف اور خورشید محمود قصوری نے سعودی عرب پر ایران کو ترجیح دی، یا اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف سعودی عرب کے شاہ عبداللہ کو انکار کر کے یہ جتلانا چاہتے تھے کہ شاہ عبداللہ نے اپنی ولی عہدی کے دوران 1999 کے بعد نواز شریف کے خلاف بغاوت میں جنرل پرویز مشرف کی بجائے نواز شریف سے ہمدردانہ رویہ رکھا، اور اس وقت کے ولی عہد شہزادہ عبداللہ اور بعد کے بادشاہ شاہ عبداللہ نے ہی مختلف ذرائع استعمال کر کے نواز شریف کو جنرل پرویز مشرف کے پنجوں سے چھڑایا، یا شاہ اردن کے مذکورہ خفیہ دورے کے خفیہ پیغام کا متن کہیں کیا یہ تو نہیں تھا کہ پاکستان فلسطینیوں کے شیعہ دھڑے کے خلاف عملی جنگی مدد کرے، یا شاہ اردن کے دورے کا اصل معاملہ وہ نہیں تھا جو خورشید محمود قصوری اب بتا رہے ہیں؟ خورشید محمود قصوری اپنی کتاب اور اپنے ٹیلنٹ کو بیچنے کے ماہر ہیں، یعنی وہ بارگیننگ کے داؤ پیچ خوب جانتے ہیں۔ جب اسرائیلی وزیر خارجہ نے انہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عوض پاکستان کو ہائی ٹیکنالوجی دینے کی پیشکش کی تو خورشید محمود قصوری اس پیشکش میں اضافہ کروا کے کیا کشمیر بھی مانگ سکتے تھے؟ خورشید محمود قصوری کے بتائے ہوئے شاہ اردن کے اچانک دورے سے اچانک یہ سوال بھی ذہن میں ابھرتا ہے کہ پچھلے ماہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کا
اچانک لاہور اترنا، کیا نواز شریف کو کوئی خفیہ پیغام پہنچانا تو نہیں تھا؟ کیا اس پیغام میں پاکستان کو خارجہ تعلقات کے لیے کوئی مشورہ دیا گیا تھا؟ کیا یہ پیغام روس کی طرف سے بھی ہو سکتا تھا؟